الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذا جبل يحبنا ونحبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا دین پوری کائنات کی روشنی ہے اور بے دینی پوری کائنات کی تاریکی ہے۔ دین کے جھنڈے کے نیچے جو انسان رہتے ہیں ان کو کامیاب کہنا اور دین سے باہر جو بھاگتے ہیں ان کو ناکام کہنا، یہ اسلام کا شعار ہے اور میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ نے جہاں اسلام کو مال دولت سے بھی عزتیں عطا فرمائی ہیں، وہاں اللہ نے جان قربان کر دینے کو بھی بہت بڑا اعزاز بخشا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے شعبہ زندگی میں اسلامی جہاد جو ہوئے ہیں، انہوں نے اسلام کو جو تاریکیاں عطا فرمائی ہیں، وہ آج کے جدت پسند دور میں مسلمان اس کو فراموش کرتے ہیں اور مادی طاقتوں سے وہ ملک کو روشن کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام مادی طاقتوں کا نام نہیں ہے، اسلام رحمان کا حکم، نبی کی اطاعت، اللہ کی عبادت، جان کی قربانی اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت کی نعمتوں کی طرف بڑھنا اور اس کی طرف طلب کرنا اور اس کی طرف جذبہ رکھنا، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد اسلام کا عظیم غزوہ ہے جو کہ شوال المکرم کے مہینہ میں ہوا، اور میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ 1000 صحابہ اللہ رب العزت کے نام پہ قربان ہونے پہ تیار ہوئے، اور اس کے اندر عبداللہ بن ابی منافق جو منافقوں کا سردار تھا، 300 آدمیوں کا لشکر لے کر وہ بھی آگے نکلا، مگر وہاں سے وہ واپس آ گیا، اور واپس آتے ہوئے 300 بندے اپنے ساتھ لے کر آیا، اور اس کی منافقت کا جال سب کے سامنے آیا۔ حالانکہ یہ وہ بدبخت آدمی تھا جو صف اول کا نمازی تھا، جمعے میں رسول اللہ کا استقبال کرتا تھا، ممبر پہ چڑھ کے میرے نبی علیہ السلام کا تعارف کرواتا اور آپ علیہ السلام کی عظمتیں دنیا کے سامنے بیان کرواتا۔ بند کر دو اس کا۔ آپ علیہ السلام کے سامنے دنیا کی عظمت بیان کرتا اور کہتا کہ ہمارے فخر کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ کے مقتدی ہیں اور نبی پاک کے صحابہ ہیں۔ جب حضور آتے تو وہ ممبر سے اترتا اور میرے نبی جمعے کا خطبہ دیتے تھے۔ اتنا عظیم لقب اس کا تھا، اتنے عظیم نام سے یاد کیا جاتا تھا، مگر جب کام کی باری آئی، جہاد کی باری آئی، جان دینے کی باری آئی، مال دینے کی باری آئی، تو اس بدبخت نے 300 بچھو پالے ہوئے تھے جو صحابی بن کر اس جہاد میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ جب یہ اپنے چہرے کو واپس کرتا ہے تو وہ 300 اس کے ساتھ آتے ہیں، سچے صحابہ 700 اس غزوہ میں آتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام 11 شوال کو عصر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن نکلتے ہیں، اور اس سفر سے آگے بڑھتے ہوئے آپ 16 شوال کے قریب کے عرصہ میں جبل احد کے دامن میں آتے ہیں۔ یہ جبل احد وہ پہاڑ ہے جو تقریباً 12 کلومیٹر ہے چوڑائی میں اور لمبائی کے اعتبار سے، اور اس کے دامن میں یہ غزوہ ہوا ہے جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ اور یہ پہاڑ میرے نبی کا یار بھی ہے، میرے نبی کا عاشق بھی ہے، میرے نبی کا دوست بھی ہے، اور اس پر نور نبوت کا عکس پڑتا ہے۔ آج بھی اس پہ جنت کا عکس پڑتا ہے، اور آج بھی
بھی اس پہ جنت کی چمک ہے۔ اور میرے نبی جب بھی مدینہ میں آتے احد پہاڑ سے گزرتے ہوئے فرماتے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ جبل احد کے دامن کے نیچے ایک قبرستان آپ کو نظر آتا ہے جہاں پہ شہدائے احد موجود ہیں اور لوگ وہاں پر جا کر ان کی زیارت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اس احد پہاڑ کے نیچے جو جہاد ہوا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی دوڑ دوڑ کر جہاد پہ آ رہے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو واپس کیا ہے۔ ایک بچہ ایسا ہے جس کی عمر 15 سال نہیں تھی، اس کی عمر اس سے بھی تھوڑی ہے، اور اس کا نام رافع ابن خدیج ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چیک کر رہے تھے تو یہ انگوٹھوں کے بل اونچا ہو گیا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرا قد آپ دیکھیں، میں بڑی عمر کا ہوں، میرا قد بھی اونچا ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ میرے نبی نے فرمایا تو 15 سال کا نہیں ہے لہٰذا تو نہیں جا سکتا۔ کہا جن کو آپ لے کے جا رہے ہیں میرا ان سے مقابلہ کروا دیں۔ آپ نے حضرت سمرہ بن جندب سے ان کا مقابلہ کروایا تو انہوں نے کان میں ان سے کہا بھائی تیرا نام تو آ گیا ہے، اب اگر مقابلہ کرنا ہے تو ہار جا، میں جیت جاؤں تاکہ میں بھی آگے بڑھوں تو بھی آگے بڑھے اور ہم دونوں جہاد کا حصہ بنے۔ میرے نبی نے اس بچے کو بھی قبول فرمایا۔ میرے نبی علیہ السلام کے جانثار صحابہ نے جس خوبصورت انداز سے اس غزوہ کے اندر مقابلہ کیا ہے، حضرت عمر بڑھ رہے ہیں، ان کے بھائی آئے، حضرت عمر نے ان کو زرہ دی اور کہا یہ پکڑو، جب تیر آئے تو اپنا بچاؤ کر لینا۔ آپ نے فرمایا نہیں زرہ مجھے نہیں چاہیے، عمر تم بھی شہادت کے لیے آئے ہو، میں بھی شہادت کے لیے آیا ہوں، میں اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا۔ بھائی بھائی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ جب مقابلے کے لیے آئے ہیں، احد کی تیز ترین جنگ ہے، بہت تیز ترین جنگ ہے، اور صحابہ کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ ہم 313 بدر میں تھے، اللہ نے وہاں ہمیں عزت دی ہے، اللہ نے وہاں فرشتے اتارے، اللہ نے ہمیں وہاں مقام دیا ہے۔ آج اگر منافق چلے بھی گئے ہیں تو ہم 700 تو موجود ہیں، لہٰذا ہمیں یقیناً فتح ہو جائے گی۔ میرے نبی علیہ السلام نے 50 صحابہ کا دستہ ایک مقام پہ کھڑا کیا اور آپ نے فرمایا ہمیں شکست ہو یا ہمیں فتح ہو، تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ مگر صحابہ کی غلط فہمی یہ تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مشرک بھاگ رہے، کافی مشرک مر رہے، کافی مشرک گر رہے، صحابہ نے ذہنی طور پہ یہ خیال کیا کہ ہم جیت چکے ہیں، اب ہمیں غنیمت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس غلط فہمی کی بنیاد پہ قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ جب تم دو گروہ پھسل گئے، دونوں مسلمان تھے، دونوں صحابہ تھے، دونوں کی رائے میں کچھ اختلاف ہوا، واللہ ولیہما، اللہ پھر بھی ان کا ولی تھا، اللہ ان کو مشکل وقت میں سنبھالنے والا تھا، اللہ ان کی صحابیت، ان کی عظیم صحابیت کی لاج رکھنے والا تھا، اللہ نبی کے دوستوں کو دوست دکھانا چاہتا تھا، اللہ نے ان کی اس غلطی کے اوپر بھی ان کی مدد فرما دی، اور صحابہ پہ ایک اونگ آ گئی جس کے بعد ان کے غم بھول گئے اور اللہ نے دوبارہ ان کو استقامت عطا فرمائی۔ خالد بن ولید مشرکوں کے کمانڈر تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں سے غلطی ہو گئی ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم فتح یاب ہو چکے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے حملہ کیا اور اس حملے میں ہمارے بہت سے مسلمان شہید کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، یہ لوگ بھی آئے، انہوں نے دوسرے مقام سے حملہ کیا، ہمارے مسلمانوں کو اور اس وقت مشکلات کا سامنا آیا۔ غزوہ احد میں ایک مرتبہ جنگ کے حالات بالکل تبدیل ہو گئے اور صحابہ میں ایک پریشانی پھوٹ پڑی، اور نبی کریم علیہ السلام کے مطابق یہ اطلاع آتی گئی کہ آپ شہید ہو گئے، آپ شہید ہو گئے۔ یہ سنتے ہی صحابہ کے کلیجے، صحابہ کے دل، صحابہ کی جانیں بے جان ہونے لگ پڑی، مگر دوسرے استقامت والے صحابہ نے کہا اگر ہمارے نبی شہید کر دیے گئے، دین زندہ ہے، ایمان زندہ ہے، نماز زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، جہاد زندہ ہے، تم آگے بڑھو، آگے بڑھو، جہاد کرو، لوگوں کی باتوں میں مت جاؤ۔ حضرت کعب بن مالک نے آواز دی یا رسول اللہ آپ موجود ہیں کہ نہیں؟ میرے نبی نے کہا ہاں میں اللہ کے فضل سے زندہ ہوں، میں اللہ کے فضل سے زندہ ہوں۔ ابو سفیان نے آواز دی افی القوم محمد،
کیا محمد ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا جواب مت دینا۔ پھر کہا فی القوم محمد، کیا محمد ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا جواب نہ دینا۔ پھر کہا فی القوم محمد، کیا محمد ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، جواب نہ دینا۔ یہ جنگ کی چال ہے، یہ جنگ کا نظام ہے۔ پھر حضرت عمر کو یہ آواز سنائی دی کہ کافر کہہ رہے ہیں محمد دنیا سے چلے گئے اور آواز نہیں آ رہی۔ حضرت عمر اونچی آواز سے بولے محمد زندہ ہیں، الحمدللہ ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک کی آواز سے میرے نبی نے جواب دیا الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، ادھر آؤ، تمہارا امام زندہ ہے، تمہارا نبی زندہ ہے، تمہارا رسول زندہ ہے، تمہارے خاتم النبیین زندہ ہیں، پوری دنیا کا امام زندہ ہے۔ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد کافروں نے بڑے نعرے کسے اور اپنے بتوں کو آواز دی۔ ایک کہنے لگا اہل عبل، ہمارے بت ہیں، ہم ان بتوں سے مدد لیں گے۔ میرے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا تم جواب دو، اللہ اعلی و اجل، تمہارے بت کے سامنے ہمارا اللہ بلند ہے۔ پھر وہ کہنے لگے لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے بت عزا ہیں، تمہارا عزا کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا عمر ان کو جواب دو لنا المولا ولا مولا لکم، ہمارا تو اللہ ہے، تمہارا تو اللہ کوئی نہیں، ہمارا تو رب ہے، تمہارا تو رب کوئی نہیں، ہمارا رب تو خالق کائنات ہے، تمہارے بت تو پتھروں کے تراشے ہوئے ہیں، ہمارا رب تو پوری کائنات میں موجود ہے اور تمہارے بت اپنی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں اور تم ان کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتے۔ ذرا ان کی کیل نکالو تو وہ گر جائیں گے اور اوندے منہ گر جائیں گے۔ اگر تاریخ تمہیں چاہیے تو حضرت ابراہیم کے دور کی طرف جاؤ اور ان کے بتوں کے حالات دیکھو اور ان کے نظام دیکھو اور ان کی قوم کی ذلت دیکھو۔ اگر تمہیں تاریخ چاہیے نقلی خدا بننے والے نمرود کے نظام کو دیکھو اور اس کی تباہی کو دیکھو اور اس کی ذلت کو دیکھو۔ اگر تمہیں بتوں کی تاریخ چاہیے تو فرعون اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا اور اس کی تباہی کو دیکھو اور اس کی ہلاکت کو دیکھو اور اس کی عبرت کو دیکھو۔ اگر تمہیں بتوں کی تاریخ چاہیے تو آج سکھوں کو دیکھو، ہندوؤں کو دیکھو، یہ کیا پاگل ہے، ان کے دماغ پہ کون سی جہالت ہے، ان کو اللہ نے کیوں تباہ کر دیا ہے، یہ کس طرح کے برباد لوگ ہیں۔ اللہ کی قسم کون سی عقل ان میں ہے، کون سی سوچ ان میں ہے۔ ان کا انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، وہ بھی گائے کے پیشاب کو پینا اپنی فضیلت سمجھتا ہے اور اپنی صحت کا راز سمجھتا ہے۔ ہم تو گائے مگر انسان کے پیشاب کے چینٹوں سے بچنے کا حکم ہے اور اس پہ استنجے کا حکم ہے اور ان چینٹوں کو کپڑے پہ لگنے کی صورت میں عذاب قبر میرے نبی کو دکھایا گیا تھا۔ اور اس پیشاب کی غلاظت اور اس کی نحوست ہمارے اسلام کے اندر ہمیں بتا دی گئی ہے اور استنجا اس سے پاک رہنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اور اگر پیشاب کا ایک قطرہ نکل آئے تو وضو ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے اور اگر پیشاب کر لیں استنجا ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے اسلام کی نظافت ہے، اسلام کی پاکیزگی ہے، اسلام کی طہارت ہے۔ اور بتوں کو پوجنے والے بالکل پاگل ہیں، بالکل بد دماغ ہیں، ان کو ترقی یافتہ کہتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو، ان کی طرف دیکھتے ہو۔ تمہارا تو اللہ ہے، حی قیوم ہے، جس نے پوری دنیا کے اندر جہنم کا نقشہ بنایا ہے اور جنت کا نقشہ بنایا ہے۔ سنو اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کے قائل ہونے والے انسان بڑی عزت والے، بڑی عزت والے، بڑی عزت والے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں میرے نبی ایک وقت میں اکیلے رہ گئے اور صحابہ میں غلط فہمیوں کی بنیاد پہ 11 انصاری آپ کے ساتھ تھے، حضرت طلحہ آپ کے ساتھ تھے۔ میرے نبی کے ارد گرد مشرک جمع ہیں، کافر جمع ہیں، رسول اللہ کو 100% انہوں نے گھیراؤ میں کر لیا۔ اللہ کے نبی ایک پہاڑی پہ چڑھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو میرے سامنے آ کر میرا دفاع کرے گا؟ حضرت طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میں آؤں گا۔ آپ نے فرمایا ابھی نہیں، تم نے آنا۔ ایک انصاری آئے، شہید ہو گئے۔ پھر آپ نے پوچھا کون ہے کہ اب دفاع کرے گا؟ حضرت طلحہ نے کہا میں آؤں گا۔ میرے نبی نے کہا نہیں، تم نے ابھی نہیں آنا۔ پھر وہ بھی شہید ہو گئے انصاری۔ یا
11 انصاری اس طرح شہید ہوئے۔ میرے نبی پہاڑ پہ چڑھ گئے، سامنے دشمن تیر اندازی کرنے لگا، حضرت طلحہ میرے نبی کے سامنے آئے۔ روایات بتاتی ہیں 11 انصاریوں نے جتنی طاقت سے میرے نبی کا دفاع کیا ہے، حضرت طلحہ نے اکیلے اتنی طاقت سے میرے نبی کا دفاع کیا ہے۔ اور یہاں تک کہ حضرت طلحہ سامنے ہیں، حضرت ام عمارہ ایک صحابی ہیں، کہتی ہیں مشک میں پانی لے کر آئی، میں نے دیکھا کہ احد میں صحابہ گرے پڑے ہیں، ان سے خون گرتا جا رہا ہے، خون لرزتا جا رہا ہے۔ میں نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ کے قریب آئی، میں ان کو پانی پلانے لگی، پھر میں اس مقام پہ آئی جہاں صحابہ ادھر ادھر ہو گئے اور میرے نبی اکیلے، ساتھ ان کے حضرت طلحہ ہیں۔ میں رسول اللہ کے قریب آئی، حضرت طلحہ بھی زخمی ہو چکے تھے، میں اکیلی رسول اللہ کے چاروں طرف گھومنے لگی، دنیا کی تاریخ کو بتانے لگی کہ خدا کی قسم آج ایک خاتون ہے جس کا نام ام عمارہ ہے، یہ وہی ام عمارہ ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی سند کی آخری حدیث میں لے کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات بھی ان سے مروی ہیں۔ یہ ام عمارہ کہتی ہیں میں رسول اللہ کے قریب تھی، تیر آتے جا رہے تھے، خدا کی قسم ابن قمیہ ایک بدبخت آدمی تھا جس نے حضرت حمزہ کو بھی مارا تھا اور صحابہ کو بھی پتھر مارے تھے، اور میرے نبی کو بھی اس نے ایک پتھر مارا تھا۔ یہ بدبخت آدمی تھا، حضور پاک کے دندان مبارک یہاں پہ شہید ہوئے تھے، حضور پاک کے ارد گرد ام عمارہ ہیں۔ میرے نبی کا اپنا بیان ہے، اللہ کی قسم میں دائیں طرف گھوما تو ام عمارہ میرا دفاع کر رہی تھی، میں بائیں طرف گھوما ام عمارہ میرا دفاع کر رہی تھی، میں نے آگے دیکھا ام عمارہ میرا دفاع کر رہی تھی، میں نے پیچھے دیکھا ام عمارہ میرا دفاع کر رہی تھی۔ آج بازار میں جاتے ہوئے کبھی شرع مسئلہ پوچھتے ہیں لوگ، کسی فنکشن میں جاتے ہوئے عورت کو لے کے جا رہے ہو، کبھی مفتی سے آپ نے مسئلہ پوچھا ہے؟ کسی شاپنگ سینٹر میں عورت کو لے کے جاتے ہو، کسی سے مسئلہ پوچھا ہے؟ میچ دکھانے کے لیے عورت کو لے گئے، کبھی مفتی سے مسئلہ پوچھا ہے؟ کسی اور جگہ پہ عورت کو لے گئے، کبھی مسئلہ مفتی سے پوچھا ہے؟ حج کا موقع آتا ہے تو مفتی کے پاس آ جاتے ہیں، اذان کا موقع آتا ہے مفتی کے پاس آ جاتے ہیں، جہاد کا موقع آتا ہے مفتی کے پاس آ جاتے ہیں کہ جہاد میں عورت جا سکتی ہے کہ نہیں، اگر جا سکتی ہے تو وہ کیوں جا سکتی ہے اور کیا کر سکتی ہے۔ ام عائشہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابیات، حضرت فاطمہ اور دیگر صحابیات جہاد میں گئی ہیں، اور میرے نبی کا جب خون نکل رہا تھا اس کو روکنے کا نسخہ کسی کے پاس بھی موجود نہیں تھا اور آپ کا خون گرتا جا رہا تھا۔ حضرت فاطمہ کوشش کرتی جا رہی تھی مگر خون نہیں نکلا، خون اس وقت بند ہوا، پھر نکل آیا، پھر بند ہوا، پھر نکل آیا۔ حضرت فاطمہ نے ایک چٹائی کو جلایا، اس کی راکھ بنائی، میرے نبی کے زخم پہ لگائی، آپ کا زخم رک گیا اور دنیا کو بتایا یہ ہیں خواتین، یہ ہیں خواتین۔ ام عمارہ چاروں طرف سے حفاظت کر رہی ہیں، پانی پلا رہی ہیں، اور ان کے کندھے کے قریب ایک بدبخت نے تیر مارا، وہ بھی آپ کے یہاں سے کراس ہوا اور آپ کا خون بھی زمین پہ گرا، اور میرے نبی نے اس بدبخت کے لیے دعا فرمائی، وہ جل کر بعد میں راکھ ہو گیا۔ یہ خواتین کا جذبہ تھا۔ ادھر سے ابو دجانہ آئے، جب دیکھا کہ رسول اللہ گھیراؤ کر لیے گئے ہیں اور آپ علیہ السلام کے ارد گرد کافر موجود ہیں، تلوار لے کر آئے، چہرہ میرے نبی کے بالکل آمنے سامنے کر دیا اور جو کمر تھی وہ کافروں کی طرف کر دی۔ ابو دجانہ کی پیٹھ خدا کی قسم تیروں سے چھلنی ہو گئی اور تیروں سے خون گرتا جا رہا تھا۔ ابو دجانہ استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے تھے، ادھر سے صحابہ دوڑے، ادھر سے صحابہ دوڑے، غلط فہمی کی بنیاد پر ذہن منتشر ہو چکے تھے، عجیب قسم کے حالات تھے۔ جب صحابہ کو پتہ چلتا گیا کہ اللہ کے نبی شہید نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں، صحابہ ارد گرد آ گئے اور نبی کا تحفظ کیا ہے۔ وہ دنیا کی کوئی آرمی، دنیا کی کوئی فوج، دنیا کی کوئی جماعت، دنیا کا کوئی طبقہ، دنیا کی کوئی امت، دنیا کا کوئی فرد، دنیا کا کوئی تیر، دنیا کی کوئی تلوار، دنیا کی کوئی بندوق، دنیا کی کوئی ریفر، دنیا کا کوئی ایٹم بم وہ دفاع نہیں کر سکتا جو اس وقت صحابہ نے کیا ہے۔ ہر صحابی آج آخری دن سمجھ رہا تھا، آخری گھڑی سمجھ رہا تھا، اس نے جسم نبوت کو بچانا تھا، رسول اللہ کے کرتے کی حفاظت کرنی تھی، نبی کی پگڑی کو بچانا تھا، نبی کی جوتی کو بچانا تھا، نبی
کے ناک، نبی کے کان، نبی کی آنکھ، نبی کے دانت، نبی کی پلکیں، نبی کی رخساریں، نبی کے ہونٹ، نبی کے چہرے، نبی کا سینہ، قرآن والا، معراج والا، ایمان والا، محبت خدا والا، ساری دنیا کا امام، عرض کا، فرش کا، معراج کا، اول کا، آخر کا، سینٹر کا، مرکز کا، جنت کا، حشر کا، شفاعت کا، پل صراط کا، حوض کوثر کا، ساری دنیا کا امام تھا۔ ارد گرد صحابہ تھے، صحابہ کی جانیں قربان تھی، صحابہ بچوں کو بھول چکے تھے، بیویوں کو بھول چکے تھے، کائنات بھول چکے تھے، پلاٹ بھول چکے تھے، مکان بھول چکے تھے، دولت بھول چکے تھے، ساری دنیا بھول چکے تھے۔ یہ وقت احد تھا، یہ نبی کے تحفظ کا وقت تھا، یہ نبی کی عظمت کا وقت تھا، یہ صحابہ کا امتحان تھا۔ لوگ صحابہ پہ تانا زنی کرتے ہیں، لوگ صحابہ پہ بکواس کرتے ہیں۔ سیرت کی تاریخیں پڑھو، نبی نے شہادت مانگی، پھر مانگی، پھر مانگی، پھر مانگی، پھر مانگی، پھر مانگی۔ نبی کو صحابیت کے ساتھ کیا عشق تھا، کیا محبت تھی۔ نبی کی دعائیں کون سی ہیں جو اللہ نے قبول نہ فرمائی ہو؟ لیکن نبی کو جسمانی شہادت اللہ نے اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ آپ کو مرتبہ شہادت کی ضرورت نہیں تھی، آپ تو شہیدوں کے امام تھے۔ دوسری بات یہ تھی، اگر میرے نبی احد میں شہید ہوتے، بدر میں شہید ہوتے، خندق میں شہید ہوتے، خیبر میں شہید ہوتے، تبوک میں شہید ہوتے، آج جھنڈے اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں اور مسجدیں سڑکیں بھر دیتے ہیں، مگر خدا کی قسم چہروں پہ داڑھی نہیں ہوتی، سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی، پگڑی کوئی نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم ہمارے پونچے زمین پہ گھسٹ رہے ہوتے ہیں، پینٹ کوٹ ٹائی پہنے ہوئے ہم رسول اللہ کے عاشق بنتے ہیں۔ یہ عشق یہاں نہیں، یہ عشق تو احد میں نظر آتا ہے، یہ عشق تو یہاں نہیں، یہ عشق تو بدر میں نظر آتا ہے، یہ عشق یہاں نہیں، یہ تو خیبر میں نظر آتا ہے، عشق یہاں نہیں، یہ تو تبوک میں نظر آتا ہے، عشق یہاں نہیں، یہ تو خندق میں نظر آتا ہے، عشق یہاں نہیں، یہ تو غزوہ بنی قریظہ میں نظر آتا ہے، عشق یہاں نہیں، یہ تو دیگر غزوات میں نظر آتا ہے۔ ان صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو، دنیا کو رب نے بتایا اگر محمد کو میں نے شہید کروا دیا اور اس کا جسم کٹ گیا، کل دنیا صحابہ پہ تانے لگائے گی کہ صحابہ نے اپنا سینہ بچایا، نبی کو شہید کروا دیا، صحابہ نے اپنے بچے بچائے، نبی کو شہید کروا دیا۔ خدا کی قسم 27 مرتبہ آئے، کافر آئے، طاقتوں سے آئے، قوتوں سے آئے، مالوں سے آئے، پیسوں سے آئے، مگر تاریخ بتاتی ہے تمہارے عشق کی کیا مجال ہے۔ اور تم تو ایک ٹوپی پہننے کو تیار نہیں، ایک پگڑی پہننے کو تیار نہیں، ایک داڑھی رکھنے کو تیار نہیں، تمہیں تو ایک مسواک کی سنت سے محبت نہیں۔ آج مرزائیوں نے میرے نبی کی توہین کی ہے، اللہ ان کا بیڑا غرق کر رہا ہے اور بیڑا قیامت تک غرق ہوگا اور جہنم میں سب سے بڑا غرق ہوگا۔ مگر میرا مسلمانوں سے سوال ہے کہ تم صحابہ کی ذات، نام، کام، خاندان، نسب، حسب، رشتے، مال، دولت، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہو، یہ نہیں دیکھتے احد میں نبی شہید کیوں نہیں ہوئے، بدر میں کیوں نہیں ہوئے، خندق میں کیوں نہیں ہوئے، کیوں نہیں ہوئے؟ صرف صحابہ کی عظمت رب نے بتائی ہے کہ صحابہ نے جان، مال، عزت، آبرو، گھر، خاندان سب نبی کے نام پہ قربان کیا، اور تاریخ لکھے گی کہ نبی کے بالکل قریب آ چکے تھے، نبی کے بالکل قریب آ چکے تھے۔ حضرت علی بستر نبوت پہ سو رہے ہیں، حضور آیت سورۃ یاسین کی پڑھتے ہیں، رب نے آپ کو بچایا ہے۔ میرے نبی غار سور میں آتے ہیں، رب نے مکڑی کا جالا بنا دیا، نبی کا تحفظ کیا ہے۔ میرے نبی جہاد کے میدان میں آتے ہیں، طلحہ جیسے لوگ، زبیر جیسے لوگ، ابو دجانہ جیسے لوگ، حضرت عمر جیسے لوگ، حضرت علی جیسے بہادر، یہ طبقے نبی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ بتاؤ تمہاری کیا مجال ہے کہ تم نبی کو نقصان کر سکو؟ حالانکہ نبی کے چچا، پیارے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء کا لقب دیتے ہیں۔ خدا کی قسم جن کی ناک، کان، آنکھ،
دانت، کلیجہ، جگر ٹکڑے 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 کر دیے گئے۔ بدر کے میدان میں ان کو بہا دیا گیا، پھینک دیا گیا۔ رسول پاک آگے بڑھ رہے ہیں، صحابہ آگے بڑھ رہے ہیں، جبرائیل آتے ہیں، یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کے چچا ہے، نام حمزہ ہے، اسد اللہ و اسد رسولہ، وہ شیر ہیں اللہ کے، وہ شیر ہیں رسول کے، کیونکہ سارے صحابہ شہید ہوئے مگر مسئلہ کسی کا نہیں ہوا۔ سارے صحابہ میں اکثر احد میں بھی گئے مگر مسئلہ نہیں ہوا۔ بہت سے صحابہ شہید ہوئے مگر مسئلہ کسی کا نہیں ہوا۔ آپ کا چچا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں فرشتے، کیا دیکھ رہا ہے اللہ کا عرش، کیا دیکھ رہی ہے کائنات؟ کون سی تاریخ ہے جو نبیوں کے صحابہ کی تاریخ لکھے اور حضرت حمزہ کو اپنی کتاب، قلم، سکرین، ویڈیو، آڈیو، تحریر، تقریر، اشعار، تبصرے، نعت سامنے رکھو اور ایک مجمع کے سامنے حضرت حمزہ کی شہادت کو سامنے رکھو اور احد میدان کی چمک دمک اور آج شہدائے احد میں حضرت حمزہ کا مقام اور ان کی قبر اثر اور ان کے نظام کو دیکھو۔ میرے نبی علیہ السلام کہتے ہیں صفیہ آ گئی، حضرت حمزہ کی بہن تھی۔ رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ان کو جنازہ نہ دکھانا، یہ ایک خاتون ہے، سگا بھائی، جس کا مسئلہ ہو جائے یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ آج کل ہماری خواتین بہن کرتی ہیں، گلے پھاڑ دیتی ہیں، خدا کی قسم چیختی ہیں، ان کے دانتوں سے جڑ جاتے ہیں، اٹیک ہو جاتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے واہ 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 واہ، یہ رو پڑے، یہ رو پڑے، یہ رو پڑے۔ حضرت صفیہ سے کہا آگے نہ جانا، تمہارے بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ کہا مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ باقیوں کو شہادت ملی، میرے بھائی کو شہادت بھی مل گئی، اور مسئلہ کر کر رب نے ان کی قربانی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اور قیامت کے دن حمزہ کے ٹکڑے لائے جائیں گے، حمزہ کے ناک جڑیں گے، حمزہ کے کان جڑیں گے، حمزہ کی آنکھیں لگے گی، حمزہ کا کلیجہ لگے گا، حمزہ کا جگر لگے گا، حمزہ کی خوبصورت جسامت آئے گی، حمزہ کا خوبصورت قد نظر آئے گا، حمزہ کی خوبصورت چمک نظر آئے گی، حمزہ کی خوبصورت دمک نظر آئے گی۔ میرے نبی اور تمام انبیاء اس بات پہ فخر کریں گے کہ ہمیں جہاد کا شعبہ نصیب ہوا۔ بہت سے انبیاء اپنے مجاہدین کو لائیں گے اور ایسے ایسے لائیں گے جنہوں نے 80 سال تک جہاد کیے تھے اور اپنی تلواریں نہیں اتاری تھی، جن کے بارے میں ہماری امت کو لیلۃ القدر عطا کی گئی، مگر حمزہ کی شہادت آگے آئے گی۔ حمزہ ان کے سردار ہوں گے، حمزہ ان کے امام ہوں گے، حمزہ ان کے سرخیل ہوں گے، حمزہ جنت میں شہداء کے سردار ہوں گے، حمزہ مجاہدین کے سردار ہوں گے، حمزہ مجاہدین کے علمبردار ہوں گے، حمزہ مجاہدین کے ترجمان ہوں گے، حمزہ مجاہدین کی عزت ہوں گے، حمزہ مجاہدین کی شان ہوں گے، اور یہ ساری دنیا کے مجاہد حضرت حمزہ کی قیادت میں جنت میں داخل ہوں گے، اور سبز پرندے ہوں گے، ان کے پوٹوں میں ان کی روحیں داخل کی جائیں گی، اور وہ جہاں چاہیں گے، جس محل میں چاہیں گے، اللہ کے ان شہداء کو لے کے جائیں گے، اور جہاں آرڈر ہوگا حضرت حمزہ کا ہوگا، اور آپ کمانڈنگ ہوں گے اور آپ کمانڈر ہوں گے، اور جنت میں آپ مجاہدین کے دست بدست ہوں گے، اور آپ کو اس بات پہ فخر ہوگا ہم نے نبی کا تحفظ کیا ہے، ناک کٹوا دیے ہیں، نبی کا تحفظ کیا ہے، کلیجے اتروا دیے ہیں، نبی کا تحفظ کیا ہے، آنکھیں نکلوا دی ہیں، نبی کا تحفظ کیا ہے، دل چیر دیا ہے، نبی کا تحفظ کیا ہے، شہادتیں ہو گئی، نبی کا تحفظ کیا ہے۔ سعید بن جبیر اور سعد بن ربی یہ وہاں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ سعد بن ربی کو تلاش کرو، سعد بن ربی کو تلاش کرو، ان کو میرا سلام کہنا، ان کو کہنا اللہ کے نبی تمہاری قبولیت کی دعا کر رہے ہیں، تمہاری قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا سعد بن ربی نہیں مل رہے تھے، آخر میں دیکھا
زخمیوں کے کناروں پر سعد بن ربیع اپنے آخری سانس لے رہے ہیں، میرے نبی کا سلام بجوایا گیا، سارا کچھ بھول گئے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی، کہا کہ میرے نبی کو بھی میرا سلام کہنا اور نبی سے کہنا میرے لیے دعا کر دیں، اور سعد بن ربیع کا پیغام ساری دنیا کو دینا، ساری دنیا کو دینا۔ پہاڑیاں بنانے سے عشق ادا نہیں ہوتے، پاکستان میں خانہ کعبہ بناتے ہو عشق ادا نہیں ہوتا، مسجد نبوی ادھر بناتے ہو عشق ادا نہیں ہوتا، 5 وقت کی نماز مسجدیں بند کر کر ربیع الاول سڑکوں پہ گزارتے ہو عشق ادا نہیں ہوتا، جھنڈیاں لگا کر اپنے گھر گلیاں سجاتے ہو عشق ادا نہیں ہوتا، چندہ ہم دیتے ہیں گلیاں سج جاتی ہیں، ڈک لگ جاتے ہیں، لاؤڈ سپیکر بڑھ جاتے ہیں، مگر میں جب دیکھتا ہوں کہ اس گلی کے اندر مرد نماز نہیں پڑھتے، اس گلی کے اندر میری بیٹی پردہ نہیں کرتی، اس گلی کے اندر باہر جھنڈیاں ہوتی ہیں، اندر ڈک چل رہے ہوتے ہیں، باہر میرے نبی کا نقش ہوتا ہے، اندر گانے چل رہے ہوتے ہیں، باہر میرے نبی کے تمام گلیوں کو سجایا گیا ہے، اور اندر جا کر حرام کاریاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان محلوں میں زنا کے اڈے بھی ہوتے ہیں، اور طوائفہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور شراب خانے بھی ہوتے ہیں، اور جوئے خانے بھی ہوتے ہیں، اور باہر سے ہم صاف سجا کر دنیا کو بتا دو، دنیا کو بتا دو یہ عشق نبوت نہیں ہے، عشق نبوت نہیں ہے۔ جب سعد بن ربیع کو تلاش کیا گیا تو میں رسول اللہ سلام کہہ رہے ہیں، چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی، صحابی زخم گننے لگ پڑا، 70 زخم ان کے جسم پر تھے، چیر پڑے ہوئے تھے، فواروں کی طرح خون نکلتا جا رہا تھا، شہید اپنی آخری درجت کی طرف جا رہا تھا، بار بار اپنے ناک سے کچھ سونگھ رہے تھے۔ صحابی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا جنت کی خوشبو آ گئی، جنت کی خوشبو آ گئی، میرے نبی کو سلام دینا، باقی صحابہ کو پیغام دینا، کوئی ہاتھ، کوئی جانور، کوئی درندہ، کوئی کتا بلہ، کوئی خنزیر، کوئی نامراد، کوئی باطل، کوئی گستاخ، کوئی دشمن میرے نبی کے جسم تک نہ پہنچے، تم اپنے جسم قربان کر دینا، کسی کی زبان میرے نبی کی گستاخی بنائے تم اپنی جانیں قربان کر دینا۔ میں چاہتے ہوئے تمہیں پیغام دے رہا ہوں کہ 70 زخم میں نے اپنے نبی کے دفاع کے لیے کھائے ہیں، اور اب مجھے جنت بھی آ گئی نظر، جنت کی خوشبوئیں بھی نظر آ گئی، مگر میرے مجاہد ساتھیوں، نبی کی آنچ پر، ذات پر، نام پر، کام پر، خاندان پر، صحابیت پر، ختم نبوت پر، امامت پر، خطابت پر، قیادت پر، سیادت پر، شفاعت پر کسی قسم کا حرف نہ آئے۔ یہ تمہیں سعد بن ربیع کا پیغام ہے، سعد بن ربیع کا پیغام ہے۔ صحابی دوڑے، یا رسول اللہ، وہ قربان ہو گئے، آپ کو سلام کہہ رہے تھے۔ میرے نبی نے ہاتھ بلند کیے، آنسو گر رہے تھے، فخر تھا عزت پر، شہادت پر، صحابیت پر۔ صحابی کون ہے؟ صحابی کون ہے؟ خدا کی قسم صحابہ کی تاریخ پڑھو، صحابہ کی تاریخ پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ صحابی کون ہے۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، پھر اٹھائے، پھر اٹھائے۔ دوسرا صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی بغلیں مجھے نظر آئی، اور وہ دودھ کی طرف سفید اور چمکدار تھی، اور حضور پاک سعد بن ربیع کے لیے دعائے بلندی فرما رہے تھے، اور باقی صحابہ کے سامنے دعا کرتے جا رہے تھے۔
اور احد کے میدان کے ایک خوبصورت قسم کے شاہین آج اللہ کے سامنے جا چکے تھے اور احد کے میدان کے فخر تھے. خدا کی قسم سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی، میرے نبی نے فرمایا وحشی جس نے آپ کو شہید کیا، جب وہ آیا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے، میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لو، لیکن نبی نے فرمایا جب میری مجلس میں آؤ تو اپنا چہرہ دوسری سائڈ پہ کرنا، جب تم مجھے دیکھو گے مجھے چچا کا واقعہ یاد آئے گا، چچا کا مسئلہ یاد آئے گا اور میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. یہی وحشی ہے. خدا کی قسم بعد میں انہوں نے بڑے بڑے جہادوں میں حصہ لیا ہے اور بڑے بڑے کافروں کو مارا ہے. ابو سفیان آیا نیزہ لے کر میرے نبی کے قریب پہنچا، میرے نبی نے ایک صحابی سے نیزہ پکڑا، ہلکی سی چوٹ آپ کے نیزے سے امیہ بن حلف کو بھی لگی، ابو سفیان کو بھی لگی. یہ لوگ اس وقت خدا کی قسم چیخ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ وہ زخم ہے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ نبی کے ہاتھوں کا زخم تھا. ایک عورت آئی، اس کا باپ جہاد میں، اس کا بھائی جہاد میں، اس کا شوہر جہاد میں، دوڑی کہنے لگی رسول اللہ کدھر ہیں، رسول اللہ کدھر ہیں. بھائی کے پاس سے گزری، بھائی شہید ہو چکا تھا. لوگوں نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، نہیں دیکھا. آگے بڑھی، رسول اللہ کدھر ہیں. آگے باپ کی لاش آ گئی، لوگوں نے کہا یہ تیرے باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، نہیں دیکھا. اور آگے بڑھی، لوگوں نے کہا یہ تیرے شوہر کی لاش ہے، نہیں دیکھا. اور آگے بڑھی، صحابہ نے کہا رسول اللہ زندہ ہیں. کہا جب تک میں آپ کو نہ دیکھوں مجھے تسلی نہیں ہو سکتی. اور دنیا کی تاریخ کے صفحوں پہ یہ بات لکھ دینا، یہ بات لکھ دینا کہ شوہر کے پاس سے گزری، باپ کے پاس سے گزری، بھائی کے پاس سے گزری، سب کے پاس سے گزر گئی، مگر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لے رہی ہے اور تسلی نہیں ہو رہی. لوگوں سے کہا مجھے دکھاؤ، مجھے بتاؤ، مجھے دکھاؤ، مجھے بتاؤ، مجھے دکھاؤ. خدا کی قسم احد کی تاریخ تمہیں بتاتی ہے کہ اس پہاڑ کے نیچے حضور پاک نے جہاد کیا ہے. ایک وقت وہ بھی آیا ہے کہ جب کافر بالکل سامنے تیر مارنے لگا، آپ کی شہادت یقینی ہو چکی تھی. یہ بھی تاریخ بتاتی ہے احد پہاڑ اللہ کے حکم کے مطابق ٹوٹا، ٹوٹ کر مڑا، مڑ کر دیوار بن گیا اور دیوار بن کر نبی کے لیے قلعہ بن گیا اور نبی کو اس نے تحفظ فراہم کر دیا. رسول پاک کی بکریاں تھی، وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ تھی اور اس نے مینگنی کی تھی. مینگنی کی سمیل آتی ہے تو لوگ اس طرح متوجہ ہوتے ہیں اور سمجھ جاتے کہ یہ بکریاں یہاں سے گزر گئی ہیں. وہ بھی نبی تک پہنچ سکتے تھے مگر اللہ نے آپ کی بکریوں کی ان مینگنیوں میں سمیل کے بجائے خوشبو پیدا کر دی اور جو اس کو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا یہ لگتی تو مینگنی ہے مگر بھائی اس میں تو خوشبو آ رہی ہے، وہ بھی وہاں سے گزر جاتا. میرے نبی کے تحفظ، میرے نبی کی عزت، میرے نبی کی بلندی، صحابہ کی قربانیاں، صحابہ کا گرنا، صحابہ کی شہادتیں احد پہاڑ میں کچھ دیر کے لیے غلط فہمی کی بنیاد پہ یہ شکست نظر آئی. ساری دنیا کو بتایا کہ صحابہ تھے، غلط فہمی ان کو ہوئی. اللہ ان سے راضی ہے، ہمیشہ ان سے راضی رہے گا. انہوں نے کوئی ذاتی فیصلہ نہیں کیا، صرف ان کے ذہن کی رائے تھی. ان کی رائے میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا مگر اس اختلاف کا انجام اللہ نے یہ دکھایا کہ ان کو بالکل شکست نظر آنے لگی. پھر اللہ نے واللہ ولیہما، اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور پھر یہ فتح میں تبدیل ہو گئی اور دنیا کو بتایا کہ یہ صحابہ ہیں. ذرا سی ذہنی غلط فہمی کی بنیاد پہ نبی کا حکم وقتی طور پہ ٹوٹ گیا، رب نے پھر بھی پکڑ دی ہے. اور تم تو صحابی نہیں ہو، تم تو تابعی نہیں ہو، ہم تو اولیاء بھی نہیں ہیں، ہم تو کتب بھی نہیں ہیں، ہم تو غوث بھی نہیں ہیں. اگر ہم ایک سادے مسلمان کی طرح بھی اللہ کے ہاں پہنچ گئے تو الحمدللہ. مجھے بتاؤ آج نبی کے دامن عشق میں امت آ گئی ہے
اور ہمارے نعرے اس وقت کروڑوں میں ہیں، ہمارے بول کروڑوں میں ہیں، ہمارے انسان کروڑوں میں ہیں، 1 ارب سے اوپر مسلمان میرے نبی کے نام کا دعوے دار ہے۔ اس وقت تو چند ہزار صحابہ تھے، اللہ نے وہ بھی فتح عطا فرما دی۔ آج ہمارے میزائلوں کا نام بدر بھی ہے، غوری بھی ہے، شہین بھی ہے، ایٹمی قوت بھی ہے، آج تمغہ شجاعت بھی ہے، تمغہ بسالت بھی ہے، بہت سے تمغے ہیں، مگر جس حمزہ کو تمغہ خدا نصیب ہوا ہے وہ ہے سید الشہداء اسد اللہ، اسد رسولی۔ اس نام کو آج ہم نہیں جانتے، آج ہم نہیں پہچانتے۔ صحابہ نے داڑھی رکھ کر نبی کا ساتھ دیا ہے، صحابہ نے ٹوپی پہن کر نبی کا ساتھ دیا ہے، صحابہ نے کلمہ پڑھ کر نبی کا ساتھ دیا ہے، صحابہ نے جان دے کر ساتھ دیا ہے، مال دے کر ساتھ دیا ہے، اولاد دے کر ساتھ دیا ہے، قربانیاں دے کر ساتھ دیا ہے، مسواک دے کر ساتھ دیا ہے، خوشبو لگا کر ساتھ دیا ہے۔ آپ تاریخ پڑھو، تاریخ جہاد پڑھو، 27 میدان ہے جس میں حضور پاک امام المجاہدین ہیں، امام المغازی ہیں، امام الصحابہ ہیں، امام کائنات ہیں، امام اسلام ہیں، امام ایمان ہیں، امام قرآن ہیں، امام دین ہیں، اور 27 چمک دمک والے میدان ہیں جو میرے نبی کے قدموں سے آج چمک رہے ہیں اور جہاد کی بلندیوں سے آج چمک رہے ہیں، اور صحابہ کی خون کی خوشبوئیں آج احد میں آتی ہیں، بدر میں آتی ہیں، ان قبرستان کے پاس آتی ہیں۔ یہ خون گرے تو اللہ نے اسلام کو بلند کیا ہے۔ کم از کم میرے بھائیوں، کم از کم میرے بھائیوں، اپنے نبی کے قریب آ جاؤ، عمل سے، نام سے نہیں، عمل سے، نعروں سے نہیں، عمل سے، جھنڈوں سے نہیں، عمل سے، پہاڑیوں سے نہیں، عمل سے۔ یہ جھنڈیاں سجانا، یہ کام کروانا، یہ عشق نبوت نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی کام تم نے کرنا ہے نا تو درود شریف کی ہزار کتاب لے کے مسجدوں میں رکھو، درود شریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسواک ہے، تازی مسواک لاؤ، 10 20 50 مسجد میں رکھا کرو۔ خوشبو جو ہے آج صرف شادی بیاہ پہ استعمال ہو رہی ہے۔ آپ حرم شریف میں جائیں، اتنی خوشبو آتی ہے، اتنی آتی ہے۔ مجھے بتاؤ کسی کو چھینک آتی ہے کہ الرجی ہوتی ہے؟ کتنے لوگ تازہ عمرہ کر کے آئے ہیں، یہاں کیا ہے جی ہمیں الرجی ہو جاتی ہے۔ اور میرے بھائی جب تم نے زندگی میں کبھی استعمال ہی نہیں کی تو الرجی ہونی ہے نا، وہاں الرجی نہیں ہے۔ اور ایک ساتھی بتانے لگا کہ لاکھ ریال کی خوشبو کی شیشی عرب لوگ آتے ہیں اور حرم میں لگاتے ہیں اور دائیں بائیں لگا کے چلے جاتے ہیں اور اس کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ آج مسجد میں وہ کسی دور میں چراغ جلا دیتے تھے، قبر پہ چراغ جلا دیتے ہیں، موم بتی جلا دیتے ہیں، مسجد میں خوشبو کی دھونی کوئی نہیں دیتا۔ مسجد میں خوشبو لگا کے آؤ، کپڑوں میں خوشبو لگا کے آؤ، اور جمعے میں سفید لباس پہن کے آؤ، سفید ٹوپی پہن کے رہو۔ انشاءاللہ یہ تمہاری عزت بڑھے گی، اکرام بڑھے گا، نام بڑھے گا۔ تو نبی کے ساتھ نعروں سے نہیں ہوتا، آوازوں سے نہیں ہوتا، جانی قربانی، شہادت، جہاد، میدان جہاد، تن قربان، من قربان، اولاد قربان، خاندان قربان۔ آج ہم نے حضور پاک کے عشق کو مذاق سمجھ لی ہے اور حضور پاک کی محبت کو مذاق سمجھ لی ہے، اور لاکھوں روپے ہم لگاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا ذکر کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، حضور پاک کے بہت سے خوبصورت انداز ہم دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر میں آپ کو بار بار یہ پوچھ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں اور اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ میں 5 لاکھ روپے لگا کے ایک جلسہ کرواتا ہوں، اس میں نے 10-8 بندے نعت خواہ بلانے ہوتے ہیں، ان کو 20,000 30,000 روپیہ میں ہاتھوں میں پکڑا دیتا ہوں، بعد میں آنے والے مجمع کو میں روٹی کھلوا دیتا ہوں۔ کاش کہ آپ اس مجمع میں ایک مسواک کی سنت بیان کر دیتے، ایک مسواک، اس کا سائز کیا تھا،
وہ کس چیز کی تھی، حضور اس کو کیسے کرتے تھے، نبی پاک اس کو کیسے رکھتے تھے. اور یہ سارا نظام اتنے بڑے جلسوں کے باوجود کسی کی سمجھ میں آج تک نہیں آتا. اور جو ہوتا ہے نا کوئی بیچارہ خطیب یا عالم، اس کو انہوں نے جھنگا رکھا ہوتا ہے. جھنگا جانتے ہیں نا، جھنگا گریبی سارے نعت خواہ پڑھتے ہیں، لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں، پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں، واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے، نعرے مولوی صاحب اینڈ پہ بیچارے یتیموں کی طرح بٹھائے ہوتے ہیں. چلو جی مولوی صاحب پروگرام ہمارا ختم ہو گیا، آپ برکت کے لیے دعا کر دیں. علماء کی یہ قدر ہے، علماء کی یہ قدر ہے. تو اتنے بڑے جلسے میں کیا ہم ایک مسواک کی سنت عوام کو نہیں بتا سکتے؟ کھانا کھانے کی سنت نہیں بتا سکتے؟ ایک ٹوپی اس پر کوئی بات نہیں کر سکتا؟ ہمارے نبی کی خوشبو ہے، اس پہ کوئی نہیں بات کر سکتا. ہمارے نبی کا سرما ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا. آپ مجھے اس چیز کا جواب دیں اور میں آپ کو اس چیز کا جواب دوں کہ جب بھی کبھی پروگرام کراؤ سیرت کا تو اس میں اللہ کے نبی کی نظام زندگی اپنی امت کے سامنے لاؤ. کم از کم ایک سنت تمہارے جلسے میں آ گئی، سمجھ جاؤ کہ بیڑا پار ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. نعتیں سجری ہوتی ہیں، بابا کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں دعا ہوتی ہے، چلے دیکھیں بریانی کھاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. سیٹھ صاحب کہہ رہے ہیں میں نے میلاد کروائی ہے، پتہ نہیں وہ بیچارہ خود نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. ایسا عشق نہیں چاہیے. احد کا میدان تمہیں بتا رہا ہے، سجو بسو بڑھو گرو ٹوٹو، اللہ کے ہاں پہنچ جاؤ. یہ خون تمہارا گر رہا ہے، ناک کٹ رہی ہے، کان کٹ رہے ہیں. یہ صحابہ ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تاریخ اسلام ہے. ان کو مذاق نہ سمجھو. یہ تمہارے ڈائجسٹ اخباروں کی کہانیاں نہیں ہیں. تمہارے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے اکثر لوگ شیطانی زبان استعمال کر کے کسی صحابی کو دشمن، کسی کو سجن، کسی کو حریف، کسی کو مقابل، کسی کو اپنا عاشق، کسی کو اپنا دشمن، کسی کو جنتی، کسی کو جہنمی، کسی کو کامیاب، کسی کو ناکام. صحابہ ہیں، صحابہ جنتی ہیں، صحابہ یک زبان ہیں، یک جان ہیں، یک جسم ہیں، یک صحابیت والے ہیں. ان کے بارے میں رضی اللہ رب نے کہا، نبی نے نہیں کہا. ان کے بارے میں رضو عنہم رب نے کہا، نبی نے نہیں کہا. مفلحون رب نے کہا، نبی نے نہیں کہا. راشدون نبی نے نہیں کہا، رب نے کہا. فائزون نبی نے نہیں کہا، رب نے کہا. تراہم رکان سجدہ، یہ فضیلت نبی نے بیان نہیں فرمائی، رب نے بیان فرمائی. مجاہدون رب نے کہا، مہاجرون رب نے کہا، فائزون رب نے کہا، قد افلح المؤمنون رب نے کہا، رضی اللہ رب نے کہا، رضو عنہ رب نے کہا، لہم مغفرۃ رب نے کہا، رزق کریم رب نے کہا. اللہ نے ان کی ذات، شان، خاندان، نام، صحابیت، لقب، تمام چیزیں، اپنی ذمہ داری، اپنی گارنٹی، اپنی جنت، 10 تو عشرہ مبشرہ، ان 10 کو حفظ کرو، ان 10 کو یاد کرو. مگر کچھ بدبخت لوگ ہیں ان عشرہ مبشرہ کو بھی اپنا ٹارگٹ بنا کر کہتے ہیں یہ صحابی تھے ہی نہیں، صحابی تھے ہی نہیں. یہ ہے سوشل میڈیا کے وہ کرتوت. اور علماء کے پاس بیٹھو، درس قرآن میں آؤ، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. یہ چمک دمک اور کریمیں لگا کر سوشل میڈیا کی زینت بننا، یہ علماء آپ کے سامنے آئے ہیں، کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے، کون سچ پہ ہے کون جھوٹ پہ ہے. میں کسی کے نام اور ذات سے نہ متعارف ہوں نہ کوئی بات کر رہا ہوں. آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو درس قرآن میں لے کر آؤ، اپنے آپ کو علماء کے سائے میں لے کر آؤ. اور یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح اس کو جسم سے باندھ لو کہ صحابہ جنتی ہیں، سب جنتی ہیں، سب جنتی ہیں، سب جنتی ہیں. سب کے لیے اللہ نے پہلے محفوظیت کا لقب دیا تھا، مگر رضی اللہ کے بعد اور رضو عنہ کے بعد اب وہ بھی معصومیت کے میدان میں پہنچ چکے ہیں. اب ان پہ کوئی طنز،
کوئی تانا، کوئی اختلاف رائے، اس پر کسی کو بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اب نہیں ہے۔ اب اللہ نے ان کو خوبصورت لقب اور تمغے عطا فرما دیے ہیں، اور اگر قربانیاں دیکھنی ہیں تو غزوہ احد کے نظام میں آ کر دنیا کے سامنے اپنے صحابہ کی تاریخ کو پڑھو، دکھاؤ، سکھاؤ۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔